قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ان دونوں عظیم ہستیوں کے بارے میں علم ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اولو العزم اور مقرب انبیاء و رسول میں سے ایک نبی اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اختصاص سے نوازا کہ باپ کے بغیر محض ماں سے پیدا فرمایا، یعنی یہ اس کی انفرادیت ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام اپنی نیکی اور کثرت عبادت کے باعث ایک ممتاز حیثیت رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس سے رزق عطا فرماتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے لیے مسجد کا ایک عمدہ حصہ خاص کر دیا تھا، جہاں کسی کو مریم علیہ السلام کے سوا کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ مریم علیہ السلام اس حجرے میں دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ جب کبھی اللہ کی نبی حضرت زکریا علیہ السلام اس عبادت والی جگہ میں جاتے تو مریم کے پاس بے موسمی پھل پاتے۔ آپ پوچھتے انا لکے ھذا، اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ سیدہ مریم علیہ السلام جواب میں کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ روٹین جاری تھی کہ ایک بار ایسا ہوا کہ فرشتوں نے آ کر سیدہ مریم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ۔ اس طرح اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے جس کا معنی ہے اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدے کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہ آل عمران سورت ہے قرآن میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے تمام خواتین میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا ہے آپ کو، اور اسے چن لیا ہے کہ اس کے ہاں بن خاون کے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو نبی ہوگا، اور یہ خوشخبری بھی دی مطلب اس بیٹے میں کیا کیا پراپرٹیز ہوں گے تو رب قرآن میں فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ ماں کے گود میں اور پختہ عمر کا ہو کر، یعنی دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا، مطلب اس کی جو جوانی ہوگی اور اس کا جو بچپنا ہوگا اور جو بڑھاپا ہوگا سب میں وہ ایک میچورٹی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، یعنی وہ اپنے بچپن میں لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے طرف دعوت دے گا۔ اس طرح وہ بڑی عمر میں بھی انہیں عبادت الہی کی طرف بلائے گا۔ اس طرح قرآن سے ہم نے ثابت کر دیا کہ مریم علیہ السلام اللہ کے ہاں کتنی امپورٹنس رکھتی تھی۔ حدیث کے طرف جاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بھر کی عورتوں میں 4 عورتیں افضل ترین ہیں۔ نمبر 1 حضرت مریم علیہ السلام، نمبر 2 آسیہ زوجہ فرعون، اور 3 خدیجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور چوتھے نمبر پر فاطمہ
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ اور یہ حدیث جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اب اس بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے جنا۔ جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ نے اسے منتخب کر لیا ہے اور وہ اسے ایک ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے جو عزت والا، پاکیزہ، معزز و محترم نبی ہوگا، نیز اس کی معجزات کے ساتھ مدد اور تائید بھی کی جائے گی، یہ سن کر مریم بہت زیادہ متعجب ہوئی کہ بغیر باپ کے بچہ کس طرح پیدا ہوگا، ان کا کوئی شوہر ہی نہیں تو بچہ کیسا پیدا ہوگا۔ فرشتوں نے انہیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو فقط یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے وہ کام۔ مریم علیہ السلام نے اس پر سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس کام میں وہ ایک بڑی کڑی آزمائش سے دوچار ہونے والی ہے۔ لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کے باتیں کریں گے کیونکہ وہ حقیقت سے بے خبر ہوں گے اور بلا سوچے سمجھے ان کی نظر صرف ظاہری حالات ہی پر ہوگی۔ اشارہ اس طرف ہے کہ ہسبینڈ نہیں ہے، بچہ ہوگا تو لوگ انگلیاں اٹھائیں گے۔ مریم علیہ السلام مسجد اور اپنی عبادت گاہ سے صرف اپنی ماہواری کے ایام میں باہر نکلتی یا پھر اس وقت جب انہیں مسجد سے باہر پانی لینے یا غذا کی حصول جیسی کوئی ضرورت لاحق ہوتی۔ ایک روز وہ ایسی ہی کسی ضرورت کے تحت مسجد سے نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اذ انتبذت، یعنی جب مسجد اقصی کے مشرقی جانب وہ اکیلے رہ گئی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا، فتمثل لها بشرا سویا، وہ اس کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ جیسے ہی مریم کی نگاہ اس پر پڑی تو بے اختیار بول اٹھی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تیرے شر سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی اگر تم اللہ کا خوف رکھنے والے متقی انسان ہو تو میں نے جو تمہارے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے اس کا لحاظ کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے مریم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، انما انا رسول ربک لأہبی لکی غلاما زکیا، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تاکہ میں تمہیں ایک پاک باز لڑکا عطا کروں، یعنی ڈرو نہیں، میں کوئی بشر نہیں ہوں بلکہ اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تمہارے طرف بھیجا ہے، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام کہنے لگی، قالت انا یکون لی غلام، کہنے لگی بلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بچے کے پیدائش کے جو ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہ میرے ہاں نہیں ہے، مطلب میرا ہسبینڈ نہیں ہے۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں، یعنی نہ میں شادی شدہ ہوں، نہ ہی میں کسی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، اس نے کہا بات تو یہی ہے لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے، یعنی فرشتے نے اس کے تعجب کو دور کرنے کے لیے کہا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تم سے ایک بیٹا پیدا کرے گا۔ اور اس کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا ہے، هو علی حین، یعنی یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے اور معمولی ہے کیونکہ وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، اور فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دے، یعنی ہم اس بچے کی پیدائش کو انواع و اقسام کی مخلوق پیدا کرنے کی اپنی قدرت پر ایک دلیل بنا دیں گے۔ یہ چیلنج ہے ساری دنیا کے لیے۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو مرد و عورت کے بغیر پیدا کر دیا، حوا علیہ السلام کو عورت کے بغیر صرف مرد سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو عورت سے بلا مرد کے پیدا کیا،
باقی سب انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پونک مار دی، جس سے وہ فوراً حاملہ ہو گئی۔ ارشاد ہوتا ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پونک دی۔ پھر قرآن مزید ارشاد فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئی اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی۔ دور جگہ اس لیے چلی گئی کہ لوگ فنگر ریس کریں گے کہ تو حاملہ کس طرح ہوئی تھی، تیرا تو ہسبینڈ نہیں ہے، تو ان باتوں سے وہ ڈر رہی تھی، اس لیے ایک دور جگہ نکل گئی۔ پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اس طرح یہ آیت آخر تک، یعنی پھر ڈیلیوری کی درمیان جو درد ہوتا ہے، اسی درد نے مریم علیہ السلام کو ایک کھجور کے تنے کے پاس لے آیا اور وہ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بولی بصری ہو جاتی۔ یعنی ولادت کے درد کی شدت انہیں بیت الحم میں کھجور کی ایک درخت کے پاس لے آئی۔ اب یہ اتنے افسوس والے الفاظ اس نے کیوں ادا کیے؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ ان کی بات کو سچ نہیں مانیں گے اور انہیں جھٹلائیں گے، بلکہ جب وہ ان کے ہاتھوں میں نومولود کو دیکھیں گے تو اس پر بدکرداری کا الزام عائد کریں گے، حالانکہ وہ ان کے نزدیک مسجد میں رہنے والی ایک زاہدہ اور عابدہ خاتون تھی اور ان کا تعلق نبوت اور دیانت والے خاندان سے تھا۔ اس وجہ سے انہیں اس قدر غم ہوا کہ وہ تمنا کرنے لگی کہ اے کاش وہ اس حال میں پہنچنے سے قبل ہی مر چکی ہوتی، یعنی یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، یا پھر پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، یعنی میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ مریم علیہ السلام کہتی کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو رب تو جب آزمائش ڈالتا ہے اپنے بندوں پہ تو پھر تو اس کا وہ کیئر بھی کرتا ہے بہت۔ تو قرآن کے الفاظ ہے فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، تو اسے نیچے ہی سے آواز دی، یعنی فرشتے نے نیچے سے آواز دی اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو کیوں ٹینشن لیتی ہے، تیرے رب نے تیری نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے، یعنی اللہ نے تمہاری نیچے نہر جاری کر دی ہے جو رواں دواں ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا، یعنی کھاؤ پیو، پھر اپنے بچے کو اٹھاؤ اور قوم کے پاس چلی جاؤ، اگر تمہیں کوئی شخص نظر آئے تو اسے اشارے کے ساتھ کہنا میں نے آج اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہوا ہے، لہٰذا میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یعنی رب نے اسے وہ ٹیکٹسز بھی بتائیں، اگر آپ کو کوئی بات کرنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا تو آپ اشارے سے اسے یہی بتانا ہے۔ اس کے بعد قرآن فرماتا ہے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اور اس طرح یہ آیت آخر تک۔ اب وہ اسے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو لی ہوئی اپنی قوم کے پاس آئی، سب کہنے لگے مریم تو نے بڑی بری حرکت کی، نعوذ باللہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ جب مریم علیہ السلام لوگوں کی باتوں سے خوب تنگ آ گئی، یعنی قوم کی باتیں بہت شدت اختیار کر گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی مجھ سے سوال نہ کرو بلکہ اس بچے سے پوچھ لو۔ قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لو بلا ہم گود کے بچے سے کیسے باتیں کریں، یعنی تم جواب کو اس بچے کے سپرد کر رہی ہو جو ابھی گود میں دودھ پیتا ہے اور کچھ نہیں جانتا۔ جب لوگوں نے ایسا کہا کہ یہ بچہ کس طرح باتیں کرے گا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ قرآن نے ان کو ان الفاظ سے بیان کیا ہے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اس طرح یہ بہت آیتیں ہیں۔ وہ بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت بنایا،
جہاں بھی میں ہوں اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔